بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ جب بھی وہ کسی چھپکلی کو دیکھیں تو انہیں مار ڈالو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حالیہ دنوں میں جدید طب نے ان نتائج سے دریافت کیا ہے کہ اس جانور کیکو کی کھال سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا ایک قطرہ کھانے کے ساتھ غلطی سے کھانے پر پورے خاندان کا صفایا کر سکتا ہے۔ لا علمی سے لوگ اس جانور کو بے زر سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرے ناپسندیدہ کیڑے مکوڑے جیسے مچھر، کاکروچ اور دیگر کو کھانے میں بھی مدد دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ گھر اور ماحول کا سب سے خطرناک قاتل ہے۔ یہ رینگنے والا جانور 60 سیکنڈ کے اندر مار سکتا ہے اگر طبی طور پر علاج نہ کیا جائے۔ براہ کرم ہوشیار رہیں، آج اس جانور کا صفایا کریں اس سے پہلے کہ یہ خاندان کا صفایا کرے۔ اسے اپنے گھر سے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے لہسن میں نمک ملا کر اپنے کمرے کے مختلف کونوں میں رکھ دیں۔ آپ انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی اور چارہ کل کی تلاوت اپنے گھر میں کریں، جس سے تمام کیڑے مکوڑے اور زہریلے حشرات آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ آج اپنوں کی زندگی بچائیں اور کل کو خوشگوار بنائیں۔ اب سوال اکثر یہ کرتے ہیں کہ چھپکلی مارنے پر ثواب کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، دوسرے جانوروں کی طرح، پھر فرق کیا ہے؟ جواب، حدیث مبارکہ میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم فرمایا ہے اور اس پر ثواب ملنے کا بھی بتایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہونی چاہیے۔ البتہ مختلف روایات میں غور کرنے سے اس کو مارنے پر ثواب ملنے کی مختلف وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ پر بھڑکانے کی نیت سے پھونک ماری تھی، لہٰذا نبی کی عداوت کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی شیطان ہے، یہ انسان کی دشمن ہے، یہ شیطان کا ساتھ دینے والی ہے، یہ فتنہ فساد پیدا کرنے والی ہے۔ جب ایک گھر کے افراد خوش و خرم رہتے ہوں، بالخصوص میاں بیوی خوش ہوں، ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ ان کے لیے بد دعا کرتی ہے اور ان کی خوشیوں کو اپنی نظر بد لگا دیتی ہے۔ ناظرین، نمبر 3 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھپکلی ناپاک ہے اور مسخ شدہ ہے، جب تم اس کو مارو تو غسل کرو۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں دیوار پر ایک چھپکلی اپنے منہ بار بار زبان نکال رہی تھی۔ مولا نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا، جانتے ہو یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ مولا نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے، اگر تم نے ثالث یعنی عثمان کو برا بلا کہا تو میں علی مرتضیٰ کو برا بلا کہوں گی۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، مولا، اس چھپکلی کو آپ کے دادا مولا علی علیہ السلام سے کیوں کر دشمنی ہو؟ مولا نے فرمایا، بنو امیہ کا جو بھی شخص مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد چھپکلی کی شکل میں مسخ کر دیتا ہے۔ عبد المالک بن مروان کا انجام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عبد المالک ابن مروان کی موت کا جب وقت ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخ شدہ کر کے چھپکلی کی شکل دے دی تھی۔ وہ اپنے سب گھر والوں کے سامنے مسخ ہو کر چھپکلی بن گیا تھا اور ادھر ادھر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شتیر کے ٹکڑے لکڑی کا ٹکڑے کو اس کی قامت کے مطابق ڈھالا اور اس پر ذرا لوہے کی جیکٹ چڑھا دی اور لوگوں کو یہ باور کرایا
کہ یہ عبد المالک کا جنازہ ہے۔ پھر انہوں نے عبد المالک کی جگہ اس لکڑی کے شتیر کو دفنا دیا۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس راز سے اس کے اہل خانہ یا پھر ہم اہل بیت ہی واقف ہیں۔ بحوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 332۔ معجزات آل محمد زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام۔ مومنین، تو پھر یہ حال ہوتا ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں کا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملنے کی منجملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک موذی جانور ہے۔ مذکورہ وجوہات کی بنا پر چھپکلی کو مارنا کار ثواب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک رینگنے والے جانور سے بچائے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔